قیامت کی نشانی ہے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت کچھ ایسی عورتیں آئیں گی ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان، ایک اونٹ کی قسم ہوتی ہے جس کو ایک بمپ ہوتا ہے، مطلب پیٹ پہ ایک اونچائی ہوتی ہے، چربی وغیرہ، جیسے اپنا ہمارے پاس آپ دیکھیے بیل جو ہوتا ہے نا، جو ہٹا کٹا تو اس کا کاندھا اونچا ہوتا ہے، کوہان کہتے ہیں اس کو جو ہے، تو بختی اونٹوں کے کوہان جیسی اور وہ ٹیڑھی گردن سے چلیں گی، مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی، مطلب وہ ایسی عورتیں ہوں گی جو اٹریکشن کے لیے اپنے بالوں کو بیچ میں ڈالیں گی سر پر اور ٹیڑھی گردن کر کے چلیں گی تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو۔ اور ایسی عورتوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور تک آتی ہے، کبھی نہیں جائیں گی جنت میں۔ اور بھی الفاظ اس میں آگے ہے کہ ایسے لباس پہن، جو لباس تو ہوگا لیکن لباس پہن کے بھی ننگی ہوں گی، پتلا باریک اتنا چھوٹا کہ پہننا نہیں پہننا دونوں برابر ہے۔ اور بھی الفاظ بہرحال، لیکن کیا قبر کا عذاب ہوگا واللہ اعلم، مطلب چونکہ اس روایت میں یہ نہیں کہ ان کو قبر میں عذاب ہوگا، یہ تو آخرت میں۔ اس تعلق سے ہم کہیں گے چونکہ غائب کا معاملہ ہے لہٰذا ہم نے اپنا منہ سے پہلے احتیاط کرنا چاہیے، واللہ عالم کیا اس کے وجہ سے ہوگا، لیکن جو بات ہے آخرت میں تو عذاب ہے، دنیا کے اعتبار سے یا خبر کے اعتبار سے ہم نہیں جانتے کیا عذاب ہوگا یا نہیں۔ ایسے ہی ہوں گی آتا۔ کسی نے ایک سوال کیا عورتوں کی نماز کا طریقہ بتائیے، عورتیں نماز میں سجدہ چپٹا کر کرتی ہے، چپکا کر کرتی ہے، اس کو کر سکتی ہے کیا، اور رفع دین کرنا فرض ہے کیا؟ دو سوالوں نے کیے۔ تو دیکھیے عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں شریعتاً کوئی فرق نہیں ہے، ایسی کوئی روایت صحابیات سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے جس میں کسی صحابیہ نے یہ کہا ہو کہ ہم نماز ایسی پڑھتی، صحابہ نماز ایسے پڑھتے یا رسول اللہ نماز ویسے پڑھتے، کوئی روایت نہیں۔ بلکہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے ام دردہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے، جو کافی مشہور معروف اور ایک کافی مشہور صحابیہ ہے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتی تو ویسے ہی پڑھتی جیسے مرد پڑھتے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ صحیح بخاری کی، اسی طرح صحیح بخاری میں حج ویسے کرو، حج کے ارکان جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہمیں فرض عبادتیں پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہیں ویسے کرنا چاہیے۔ جو روزے کے تو کوئی خاص مسائل ہے نہیں، زکوٰۃ بھی بہت آسان ہے سمجھنا، ان دو عبادتوں کا، ایک حج ہے اور دوسری نماز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویسے کرنا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے، یاد رکھیے۔ اور صحابہ کی گواہیاں ہمارے پاس بہت ساری موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پڑھتے تھے۔ تو عورتوں اور مردوں کے نماز میں فرق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ اب آج کے زمانے میں کیسا کرے، تو میں مردوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ عورتوں کی جیسی نماز پڑھیے۔ وہ زیادہ سنت سے قریب پڑتی ہے، ہاتھ سینے پر باندھتی ہے، پہلا قاعدہ سیدھا کرتی ہے، دوسرے قاعدے میں تورک کرتی ہے، پیر نیچے سے ڈالتی ہے، تو ان کی نماز زیادہ قریب ہے سنت سے بنسبت مردوں کی، یاد رکھیے، ٹھیک۔ بہت سے لوگ یہ بھی وہ کرتے نہیں عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، تو میں کہتا ہوں ٹھیک، ہم تعصب پر بات نہیں کرتے ہیں، ٹھیک، ہم کسی کے تم یہ جماعت وہ جماعت، ہم وہ چیز پہ بات کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ چلیے آئیے، اگر آپ کہتے ہیں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے، تو اس فرق کی کوئی ایک دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کوئی ایک دلیل صحابہ کی زبانی یا کسی صحابیہ کی زبانی چاہیے کہ ہم ایسا پڑھتی اور صحابہ ایسا پڑھتے، رسول اللہ ایسا پڑھتے، یا ہمیں ایسا حکم دیا گیا، صحابہ کو ایسا حکم دیا گیا، ہمارا سجدہ ایسا تھا، صحابہ کا سجدہ ویسا تھا، رسول اللہ ایسا کرتے تھے۔ کوئی ایک ایسا کوئی واقعہ، کوئی روایت یا آثار کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کی زندگی سے دیکھا گیا، کوئی ایک لا کے دیجئے تو انشاءاللہ عزیز ہم بھی اپنی نمازوں کو تبدیل کریں۔ مردوں کی نماز کی کتاب تو مردوں کی رہتی ہو، پھر آتا عورتوں کی نماز، ایک الگ چیپٹر اس کے اندر۔ ہاں، عورتوں کی نماز کیسا کہ وہ تکبیر کریں گی تو کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں اٹھانا، مرد نے کانوں کو لگانا، عورتوں نے اٹھانا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں عورتوں کی نماز زیادہ قریب ہے سنت سے، کانوں کو لگانا سنت سے ثابت نہیں ہے ہاتھ نماز میں۔ بہت سے لوگ ایک دم اسٹائلش طرح سے یوں، ایسا بالکل ایسا لگتا کچھ تو بھی ایک پروسیس سے چل رہا ہے نا، یوں جا کے ہاتھ کانوں کو لو کو ٹچ ہو کے پیچھے آتا، یوں آتا اور بول کے ایک دم بالکل ایسا پیچھے منڈی کر کے کھڑے جاتے۔ نیچرل عمل نماز اتنا اعظم، کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھاتے، تو آپ کہیں بھی اتنے بیچ میں کہیں بھی اٹھائیے، لگانے کی کوئی روایت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو عورتیں نہ لگائے، مرد لگائے۔ دیکھیے عورتیں اندر ہاتھ ڈالتی یوں کرتی اور مرد بیچارے یوں کرتے، تو یہ فرق کہاں سے آئے؟ چلیے بتائیے۔ کیا حدیث میں ایسا ہے کہ کاندھے تک عورتیں اٹھاتی اور کانوں تک مرد؟ لفظ ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت کے لیے اٹھاتے ہاتھ تو کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں آپ کے ہاتھ کہیں تو بھی ہوتے، بس ٹھیک ہے، بتا دیا گیا۔ یہ کہا کہ کانوں تک مرد اور کاندھوں تک عورتیں؟ ایسا کوئی اصول ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا؟ میڈیکل میں اصول ہوتا ہے، اگر آپ کبھی ٹیسٹ رپورٹ لائے تو اس میں 2 اینٹیٹیز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل 50 80،
تو 50 to 80 نہیں ہوتا, 50 لیڈیز کے لیے ہوتا ہے, 80 جینٹس کے لیے ہوتا ہے. اس میں فرسٹ لیڈیز کی رہتی, سیکنڈ اینٹیٹی وہ جینٹس کی رہتی. اگر 50 سے اوپر ہے تو لیڈیز کو مارک کر دیتا کہ بھائی تمہارا 60 مطلب یہ ہائی ہے. جینٹس کا رہا تو نہیں کرتا مارک, اس لیے کہ 80 تک جینٹس ہوتا ہے. تو 50 to 80 نہیں ہوتا ہے, 50 لیڈیز کے لیے. تو ایسا کچھ ہے کہ حدیث میں کہ لیڈیز کے لیے کاندھے تھے اور جینٹس کے لیے کان تھے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ آیا. ٹھیک. تو مرد جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور عورتیں جو ہے سینے پر ہاتھ باندھے. ٹھیک. بہت سے لوگ آتے ہیں بحث کرنے IRC پہ, ہاتھ سینے پہ ہاتھ باندھ کر دلیل دیجیے, سینے پہ ہاتھ باندھ کر دلیل دیجیے. اگر آپ نے ثابت کر دے تو آپ کو 1 کروڑ انعام, 20 لاکھ انعام, فلاں انعام. تو میں ان کو پہلے کہتا ہوں کہ وہ 20 لاکھ اکاؤنٹ میں جمع کرو تو بات ہوگی. 3rd person اکاؤنٹ وتھ سائن چیکس. ٹھیک. کہ بھائی 20 لاکھ یا جیت گیا تو میں فوراً لے لوں گا وہ چیک آپ سے. خالی ہوائی بات ہے کہ 20 لاکھ اور 1 کروڑ تو وہ جمع کرو تو آؤ. نہیں اچھا ٹھیک ہے تو پیسہ نہیں تو پھر ٹھیک ہے بات کرو پھر آگے کہ وہ ثابت کر دیجئے تو ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. میں پھر ان کو کہتا ہوں امی نماز کیسے پڑھتی ہے آپ کی, امی حضور آپ کی نماز کیسے پڑھتی ہے؟ تو سینے پہ اس کی روایت کہاں سے لا دو, ورنہ اپنی ماں کی نماز غلط ہے بول دو پہلے. نہیں وہ تو ایسا تو نہیں ہے. تو پھر ان کو کہاں سے لائے تم نے سینے پہ؟ چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو, چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو. وہ بحث وہ فلاں میں یہ ہے, اس پہ تو وہ راوی پہ وہ ہے, وہ سب آپ چھوڑ دو ایک طرف. تھوڑا دیر صرف اتنا بولیے آپ کے مسلک میں عورتیں سینے پر باندھتی ہے تو ان کی نماز ہوتی ہے کیا؟ تو پھر مجھے بھی اجازت دے دیجیے آپ بننے, یا ان کی دلیل کیا وہ دلیل میری بھی ہے. تو وہاں ہی منہ بند ہو جاتا ہے ان کا. خواہ بحث کر کے کیا فائدہ. ٹھیک. تو عورتیں سینے پر باندھے, مرد ناف کے نیچے باندھے, دونوں سینے پر باندھے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عورت جب سجدہ کرے, جو فرق کی بات وہی بتا رہا ہوں, فرق کے پوائنٹ. عورت سجدہ کرے تو ایسا سجدہ کرے کہ اس کا پیٹ اس کے مانڈیوں پر چپک جائے, اس کا سینہ اس پہ چپک جائے, اور اس کے بعد اس کا ناک سر اور اس کے پورے ہاتھ ایسے چپک جائے کہ ادھر سے کچھ نہ دکھے. چمٹ کر سجدہ کرے. کیوں؟ اور وہ سجدہ بھی کیسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ہاتھ رکھتے, ٹھیک ہے, پھر پیر رکھتے. یہ پہلے پورا بیٹھ جاتے عورتیں, بیٹھنے کے بعد پھر سجدہ نہیں کرتے, اپنے مطلب مانڈی پہ لیٹ جاتے, سمجھ لیجیے. پہلے سیدھا بیٹھ جاتے ہیں پھر لیٹ جاتے ہیں, ایسا بالکل یوں کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد کی واضح روایت ہے, آپ نے فرمایا سجدوں میں ہاتھ کتوں کی طرح نہ رکھو. کتا دیکھیے آپ بیٹھتا ہے تو کیسا بیٹھتا وہ رکھتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ جب آپ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو اتنا اٹھاتے ہیں کہ آپ کی بغل مبارک, چونکہ شرٹ کی آستین بڑی ہوتی کبھی کبھار, بغل یا چھوٹے شرٹ بھی پہنا کرتے. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا اس زمانے میں اتنے بھی کپڑے نہیں تھے, تو بہت سی بار چادر کو موڑا جاتا بیچ میں سے, ایک سوراخ کر کے ڈال لیتے سر میں سے, تو ادھر کا کھلا رہتا تھا اس کی وجہ سے, لیکن سامنے اور یہ ڈھک جایا کرتا تھا, ضرورت پڑی تو اس کو باندھ لیا کرتے تھے. تو آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی, روایت میں نظر آتے آپ کے بغل آپ جب سجدہ کرتے. لیکن یقیناً جب ہم جماعت میں ہوں گے مرد بازو بازو تو مشکل, لیکن امامت میں آپ کو دیکھا گیا نا, تو ظاہر سے امام کو جگہ ہوتی ہے, ہم کو نہیں ہوتی ہے. لیکن چپکانے کے لفظ نہیں, نہ آپ ایسا چٹکاتے نہ آپ ایسا چٹکاتے. تو ہاتھ کو اوپر رکھنا ہے. کون نہیں, عورت ظاہر سے عموماً عورتیں گھر میں اکیلی پڑتی ہیں, تو آپ بھی ویسی نماز پڑھیں گی ہاتھ رکھ کے بالکل اٹھا کر. کوئی کہ ایسا نہیں عورت چپک کر پڑھے تو دلیل, ہم کو دلیل چاہیے. نہیں فلاں اتنے بڑے لوگ غلط ہو سکتے ہیں. دیکھیے بڑے غلط اور یہ غلط تو آپ کے جہاں بڑے ہیں ان کے بھی بہت سے بڑے ہیں. کس کے بڑوں کی سننا, سب کے بڑے ہیں یہاں تو, ہے نا, اور بڑے بڑے ہیں, مطلب سیدھے چھوٹے موٹے بڑے نہیں. القاب تو ایسے شروع ہوتے علامہ, فاضل, مولانا, یہ وہ نام آتا ہی نہیں, مطلب سے ڈھونڈتے چلو آپ نام کہاں ہے اس میں, آخر میں ان کا نام ہے نا. تو بہت بڑے بڑے ہیں, سب کے پاس بڑے ہیں, آپ سے بڑے ان کے پاس بڑے ہیں. بہت سی ایک جماعت والے بولتے ہیں بھائی ہم صحیح ہیں, تو آپ سے بڑے تو ان کے پاس, ان کی ٹوپیاں بڑی اور ان کے لوگ بھی بڑے. تو بتائیے اب ان کے بڑوں کی سنیں آپ کی بڑوں کی سنیں, کس کے بڑے بولے تو مشکل ہو جائیں گے. تو بڑوں کی نہ سنتے ہوئے, تو پھر ہمارے بڑے سب کے بڑے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی نا. تو نہ سنتے ہوئے ایک اصول نکالیے, جس کے پاس دلیل اس کی بات سن لے, چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, ختم, سیدھی سی بات. تو بھائی بڑوں کا نہیں کرتے, بھائی چلیے دلیل کی بات کریں. دلیل تو نہیں, تو پھر بازار سے دلیل نہیں ہے تو پھر بات آگے کر کے فائدہ کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے, بحث تو بہت ہو سکتی ہے, ضد تو بہت ہو سکتی ہے, لیکن ہم کو ذہنوں کو کھولنا ہے. تو عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں ہے. پھر پہلے قاعدے میں عورتیں برابر بیٹھتی ہیں, اپنے الٹے پیر کو کمر کے نیچے رکھتی ہے اور اس پہ کمر ہوتی ہے. دوسرے قاعدے میں الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے, جس کو تورک بولتے, کرتی ہے. یہ مردوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قاعدے میں سیدھا بیٹھتے, پھر پیر کے اوپر کمر رکھتے. دوسرے قاعدے میں آپ تورک کرتے, مطلب الٹے پیر کی مانڈی بیٹھ کر الٹے پیر کو سیدھے کے نیچے سے بازو سے نکالتے. یہاں عورتوں کو دے دی, بولے تم تورک کرو, مرد نہیں کریں گے. مردوں کے نہیں, عورتوں کے لیے بھی وہ ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ عورتوں کی نماز بہت زیادہ قریب ہے سنت کے بنسبت مردوں کی نماز کے ہمارے ماحول میں. تو مرد ادھر شفٹ ہو جائے, سجدے کا طریقہ بس عورتیں چینج کر لے تو تقریباً نماز سنت ہے. آگے انہوں نے کہا کہ کیا
جو نماز میں کرنا جائز ہے لیکن جس کو نہیں کرتے ہیں یا جس کو غلط سمجھتے ہیں، جو غلط ہے وہ صحیح بن گیا، جو صحیح ہے وہ غلط بن گیا، اس کو سمجھتے ہیں، ان میں آج کے دور میں کہوں گا سب سے جو کام نماز میں کہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے جو بھی اعمال ہوتے ہیں وہ نماز کا حصہ ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں، جس میں سب سے پہلے آج جو مسئلہ ہوتا ہے نماز میں سب سے بڑا خلل ہے موبائل بجنا، ہمارا بس آ گیا ہو بج گیا، پہلے تو بند کرنا چاہیے، اب بج گیا تو کیا کریں گے آپ معلوم آپ کو، آپ اسے نکالیں گے اور بند کر کے پھر رکھ دیں گے، یہ بالکل جائز ہے چونکہ نماز کے درست کی سمجھ رہے ہیں، نکالیں گے بند کریں، میں اس حد تک کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا نکالتے ہیں، اور میں نے خاص طور سے جو ہے لوگوں کو دیکھا جو ہے نماز میں نکالتے ہیں اور کٹ نہیں کرتے، صلاح ریسیو کر کے صلاح مطلب نماز میں یہ نہیں کر سکتے آپ کٹ کر سکتے ہیں اور پھر رکھ لیجیے، اب کٹ کرنا بھی اور بند کرنا دونوں جو بھی ہو سکتا ہے آپ نے کیا، اور آپ کا سب کو آئیڈیا ہوتا ہے اپنے موبائل فون بند کیسے ہوتا ہے، نکالا اور ڈال دیا، یہ کیا جا سکتا، پوری لوگوں کی نماز خراب کرنے سے اچھا یہ عمل، ہاں بس یہ مسئلے کا علم نہیں، یہ مسئلے کا علم نہیں، اب ہوتا کیا ہے نماز میں گری ہوئی ٹوپی برابر اٹھا کے پہنتا ہوں لیکن موبائل نہیں کٹ کرتا، نہیں غلط عمل، پھر گری ہوئی ٹوپی اٹھانا کہاں سے ثابت ہے، کئی بار گر رہی، ہر بار اٹھتے وقت پہن رہا ہوں، پھر چھوڑ دے رہا اس کو بھی، جب آپ موبائل کو نہیں بند کر سکتے ٹوپی بھی نہیں اٹھانا چاہیے، تو کیا ہوتا ہے ہم کو علم نہیں مسئلے کا اور لوگ بولتے بھی نہیں، دیکھیے موبائل اگر بچ جائے تو نکال کر بند کرنا درست ہے، آپ لوگ بند کر لیا کیجئے، تو کتنے لوگوں کو علم ہو جائیں گا نا، نہیں یہ تو نہیں بولیں گے، جو علمی مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں یا پہلے بول دیا جائے موبائل بج بھی جائے تو بند کر لیجئے، نماز سے پہلے ویسے احتیاطاً بند کر لینا چاہیے، انسان ہے لیکن غفلت ہوگی، اس کو لگا بند کیا لیکن اس نے بند نہیں کیا تھا، کسی کا لے کے آیا گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی نے کہا ہینڈ سیٹ رکھو بھائی تمہارے پاس بیمار ہے تمہارے گھر میں کال کی ضرورت، اس کو استعمال کرنا آتا نہیں بیچارے کو، بج گیا، تو ایٹ لیسٹ یہ تو معلوم ہو کٹ کر سکتا، تو یہ کرنا چاہیے نماز میں، اس لیے کہ اس سے انشاءاللہ نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، ٹھیک، اسی طرح جو ہے نماز میں بات چیت کرنا، ٹھیک، وہ بات چیت جو نماز کی درستگی کا حصہ جائز ہے، لقمہ دینا، سبحان اللہ کہنا غلطی ہونے پر، ٹھیک ہے، یا ایسی حرکت کی عورتیں آواز کرے کہ امام سمجھ جائے کہ اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں نماز کے اندر بھی یاد رکھیے جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اسی طرح کوئی معمولی سا کام ایسا کرنا جیسا کپڑوں کو سیدھا کر لینا، معمولی سا، بکثرت کپڑوں کو سمیٹنا منع ہے، یہ معمولی سا کام جو ضروری بھی ہے کپڑے کے تعلق سے وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ سب کر سکتے ہیں، ایک بٹن سے دوسرا بٹن مل گیا، جب آپ اٹھے پورا شرٹ ہی اڑ جا رہا ہے اوپر، ہوتا ہے نا کبھی، تو خالی آپ نے معمولی سا کھینچ لیا اس کو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹا شرٹ پہن کے پورا ٹائم کھینچ رہے ہیں، وہ میں نے بس تفصیلات لے لی، معمولی سی کوئی حرکت آپ کر سکتے ہیں جو نماز کو صحیح کرنے کے لیے، اسی طرح کھانسی کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا انسان، چھینک کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا، اسی طرح جمائی کا آنا اور اس کو آپ کا روک رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا جمائی کو روکو، اسے لینا نہیں چاہیے، ٹھیک، یہ کرنا، لیکن کھانسی آنے پر ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو روکے، لیکن جو مجبوریاں ہیں وہ تو ہوں گے، ہمیں بس ہوتا ہے کہ نماز کے حالات میں اگر چھینک آ رہی ہے تو اس کو ایسا تو بھی روکتا ہو نماز کے تھر کانپتے جو کہ چھینک مشکل ہوتی ہے، اور جمائی جو نہیں لینا ہے وہ نمازوں میں چالو ہے، کنٹینیو نمازوں میں جمائی، جو لینا ہے اس کو روکتا ہے، جو نہیں کرنا ہے وہ شروع ہے نماز میں، جمائی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا جب ایک مومن کرتا ہے تو شیطان اس پر سستی طاری کرتا ہے، امت کو سست، لہذا فرمایا جمائی نہ لیا کرو، اور آ جائے تو منہ پکڑ کر روکو، اس کو مت نہیں لینا چاہیے، تو چھینک ہے، کھانسی ہے، فطری جو ہے، خاموخواہ ڈکارے نہیں لینا چاہیے، فطری طور سے آگے ایک الگ بات، اس کو بھی روک سکتے ہیں آپ، وہ ایک چیز نہیں سے چھینک مت روکے، چھینک روکنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں یاد رکھیں، لیکن باقی چیزوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں چاہے، تو یہ فطری۔ اسی طرح مجبوراً کھجلی، اتنی مطلب کسی کو بیماری ہے، خارش ہے، یا اچانک ہوتی ہے کبھی، تو تھوڑا بہت کر لینا ٹھیک ہے، لیکن کنٹینیو اگر پوری نماز چلتے رہیں گا درست، تو یہ بھی بہرحال جائز ہے۔ اسی طرح صف بندی اور صف درست کرنے کے لیے جو ہلچل ہوتی ہے سب بھی جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ تہجد کے لیے رات میں وضو کر کے کھڑے ہوئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی آئے تھے، آپ سے کیسا رات میں عبادت کرتے دیکھنے، چھوٹے تھے لیکن دیکھے آپ نے وضو کیا، خود بھی وضو کی، آپ نے رکعت باندھی، خود بھی آئے وضو کر کے اور رکعت باندھی، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر رکعت باندھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مقتدی سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوں گا امام کے، اگر دو ہی لوگ ہیں تو سیدھے، اور اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ مقتدی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ان کو اس ہاتھ سے پیچھے سے پہلے اسی الٹے ہاتھ سے ادھر دھکا دیا اور پھر سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے بازو لا کے کھڑا کر دیا، سمجھا؟ تعلیم دے رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا رہے گا مقتدی، اگر دو ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف نہیں، تو آپ نے دھکا دیا اور ادھر سے پکڑ کے لا کر ادھر کھڑا۔ عبداللہ ابن عباس ادھر سے ادھر آئے، کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ پڑھ لی، میں نے سوچا اب رکوع کریں گے، پھر سورہ آل عمران پڑھ لی، پھر میں نے سوچا اب رکوع کریں گے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء شروع کر دی، تو میں جا کے پھر سو گیا۔ چھوٹے بچے تھے نا، اتنی دیر انتظار کرتے رہے، سورہ بقرہ پڑھ لی تو کھڑے، سورہ آل عمران ہو گئی اور سورہ نساء شروع ہو گئی تو آپ گئے اور جا کے سو گئے۔
پھر صبح جب فجر کا وقت ہوا اللہ کے رسول نے اٹھایا اور کہا میرے چہرے پر تھوڑا سا تھپتا اور کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو رات میں اٹھے پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے پھر جا کے سو بھی. مطلب پڑھنا چاہیے تھا جب تم آئے تھے اپنے گھر سے. میرے گھر آپ کے گھر رکے تھے آ کے, چھوٹے تھے بچے تھے, رکے تھے اور پھر نماز بھی نہیں پڑھی تو بہرے آئے تو آئے کھڑے ہوئے. تو دیکھیے یہاں آپ نے نماز میں کیسا درست کیا. امام تھے آپ تو پتا چلا جائز چیزوں کو امام نماز میں کر سکتا ہے. اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں جیسا کہ ہمارے مائک کا وہ گر گیا نیچے جو بھون شروع ہوتا ہے اس کا پھر کہ کمزور دل والا تو پتہ نہیں اس کے پلسز بڑھ جاتے ہوں گے, ہارٹ بیٹس اس کے تیز ہو جاتے ہوں گے, ہے نا. تو مائک کو اٹھا لیا, مائک کو تھوڑا سا بہت کرا تھوڑا نیچے کر لیا, کیونکہ بہت پوری مسجد کے 100 لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں, ہزاروں لوگ جمعے کی نماز میں, ہے نا. تھوڑا کر سکتے ہیں چیزیں تھوڑا سا. اسی طرح ملاقات تو باندھ لی اور پھر دیکھا سامنے موزی چیزیں چونٹیاں ہیں, اگر سجدہ کروں گا تو کاٹ سکتی ہے, تو تھوڑا سا امام خود ہل گیا بازو, چونٹیاں ہیں نا کاٹ سکتی ہے نا اتنی بہت. تو یہ چیزیں. یا پھر نماز کو کھڑے ہو گئے اور غلاظت تھی, رات میں بلی آ گئی مسجد کے اندر غلاظت کر کے چلے گی, دیکھا نہیں فجر میں امام آیا کھڑا ہوا, کھڑے ہونے کے بعد دکھ رہی سرک جائے, یہ جائز ہے, یہ جائز. مقتدی غلط کھڑا تھا, آپ سب نے اس کو ادھر سے نکالا, جائز ہے. اسی طرح نماز کے لیے 2 لوگ کھڑے ہیں, امام کھڑا ہے مقتدی بازو آ کے کھڑا ہے, چونکہ 2 ہی لوگ نماز میں تو صف بننا ضروری ہے, تو صف دونوں کی ہوں گی. اب مصلی آیا ایک اور, اب اس کو کھڑا ہونا تو وہ بازو نہیں کھڑا ہوگا, اب وہ کیا کریں گے معلوم, امام کو پیچھے سے دھکا وہ کریں گا تو امام تھوڑا آگے سرک جائے. مطلب آپ پیچھے صف ہو گئی, امام آگے سرک. اگر آگے جگہ ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ اگر 2 لوگ کھڑے ہیں, 2 لوگ کھڑے ہیں تو امام اپنے مصلی سے بالکل پیچھے وہیں کھڑا ہو, اس کے پیچھے والی صف, اور مقتدی بازو. جیسے کوئی مقتدی آئے گا اس کو دھکا دیں گا, امام اپنے مصلی پہ چلے جائیں گا, مقتدی پیچھے صف بنائیں گے. سمجھ رہا, لیکن اس کا بھی علم نہیں ہوتا. بس یہ جائز حرکتیں ہیں, یہ جائز آگے پیچھے ہونا یہ نہیں کرتے ہیں. اور جہاں جو نہیں کرنا ہے وہ کرے, ٹوپی اٹھا کے رکھ رہے. میں نے دیکھا ٹوپی گر کے رول ہوتے دور گئی تو نماز میں پورا آگے جا کے بھی لے کے آتے اس کو اپنے پاس, جو کہ نہیں کرنا ہے. اور جو کرنا ہے صفوں میں, صف بندی کے ادب میں نہیں. ایک امام اور ایک مقتدی ہے تو امام آگے کھڑا اور مقتدی پیچھے کھڑا, یہ تھوڑی نماز ہوگی, کیونکہ صف ہی نہیں بنی. صف کہاں بنی, یہ مسئلے کا علم بہت اہم ہے. ایک مرتبہ میرا ایک قصبے سے جانا ہوا, وہاں الحمدللہ ایک گھرانہ اہل علم تھا, علم رکھتا تھا, بہت چھوٹا دن تھا, مجھے نہیں معلوم تھا. اسی دن پھر تعارف ہوا, فجر میں گیا تو 1-2 آدمی نماز پڑھتے فجر, اور جلدی نماز تھی اور راستے پہ مسجد تھی وہ. تو جب میں وہاں گیا وضو کر کے جا کر بازو کھڑا ہو چکی, میں ڈرا ہوا تھا کہ اگر میں دھکا دوں گا تو ایک نیا مسئلہ, امام کو دھکا دینے ہمارے بولتے ایک نیا مسئلہ, انہوں نے رسک نہیں لینا. میں خاموشی سے آ کر 2 کھڑے تھے, تیسرا کھڑا ہو گیا. ہمارے 2 اور بھی ساتھی تھے, بولے نہیں ابھی کھڑے ہو جاؤ, یہ گاؤں کی مسجد ہے, بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. جیسے میں بازو کھڑا ہوا, امام علم رکھنے والا تھا, وہ آگے بڑھ گیا, خود وہ آگے بڑھ کے چلے گئے مصلی, چونکہ وہ ایگزیکٹلی اپنے مصلی سے امامت کے پیچھے کھڑے تھے. ایک آدمی بازو, جیسی میں کھڑا ہوا وہ آگے چلے, اور پھر ہمارے بازو والے کھڑے ہوئے سب بنے, ان کو علم تھا اس مسئلے کا. بعد میں وہ دیکھنے لگے, ارے بولے آپ نے مجھے وہ نہیں کیا. میں نے کہا ہم کو پہلے ڈر لگا ہوا تھا کہ آپ کو دھکا دیتے رہے, کہ میں بازو والا شروع ہو جاتا ہم کو ثواب کی نیت سے, کہ امام کو دھکا دے رہا, امام کو ہٹا رہا نماز میں, اتنا بڑا گناہ. تو میں نے رسک لینا پسند نہیں کیا کہ امام کو ہٹانے کا. وہ بھی ہنسنے لگے, کہا نہیں کیا آپ نے, بولے علم نہیں ہوتا لوگوں کو, لیکن اس مسجد میں الحمدللہ ہم لوگ علم رکھتے ہیں اور ہم لوگ ایسا عمل کرتے ہیں. میں نے کہا بڑی بات ہے, لیکن بھائی ہر جگہ کی حالت اس طرح سے نہیں, ٹھیک. تو یہ آپ یہ ہلچل جائز ہلچل ہے, آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح امام خیرت بھول جائے, غلطی ہو جائے تو آواز دینا, یہ بھی میں نے تفصیلات آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح نماز میں آپ کے آگے سے کوئی جا رہا ہے تو آپ اس کو نماز کی حالت میں روک لیں گے, ٹھیک ہے, یہ جائز عمل ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دیکھیے, ایک کیس تو یہ ہوتا ہے نماز میں آپ کھڑے, کوئی چلا گیا, اب وہ گیا دل میں کچھ نہیں اس کو, بس دل میں. دوسرا کیس دکھتا نہیں, گیا نماز پڑھ رہا تھا میں اور چلے گئے میرے سامنے سے, مطلب وہ سمجھتا نماز ٹوٹ گئی اس کی, تو وہیں شروع جھگڑا. میں ایک مرتبہ کچھ بڑے لوگوں نے پیچھے صف بنا دی, 2 صف مسجد میں آگے بنی, رمضان کا مہینہ تھا, مغرب کی نماز تھی. یار یہ 2 پیچھے کیسے کھڑے ہو گئے لوگ بیچ میں, 2 صفیں بیچ میں خالی اور راستہ بھی نہیں جانے کا. تو میں آگے گیا اور صف میں سے گیا, پورا ایسا صف پورا توڑتے, صف کے بیچ میں نمازیوں کے سامنے سے, چونکہ جب صف آگے خالی ہوگی پیچھے مقتدی کوئی کھڑا ہوگا, اور اگر میں صف پوری کرنے آگے جاؤں تو مجھ پر گناہ نہیں ہے ان کی نماز کا, چونکہ انہوں نے غلط کھڑا کیا اپنے آپ. چلا گیا, اب چلا گیا تو اس میں سے کیا ہو گیا, ایک ہی ہوشیار تھا پورے صف میں, باقی سب تو کھڑے تھے, ایک نے توڑ دیا, ٹوٹ گئی رے, ٹوٹ گئی نماز اپنی بولے, اور دوسرے 2 نہیں توڑ رہے, توڑو. اور بعد میں نماز کیا مولانا سمجھتا نہیں کہ تو ہمارے سامنے چلے گئے. میں نے کہا کیا جاہل ہے مولانا, تم پیچھے ویسے کھڑے ہو گئے, مطلب مولانا زیادہ سمجھتا نا, مولانا بول رہے نا, تو کیا جاہل ہے مولانا, تم پیچھے کھڑے ہو گئے سب بنا کے. نہیں بولے میرے کو جلدی جانا تھا. اگر ایسی سب جلدی جائیں گے تو مسجد اندر رہیں گی, اس سڑک پہ نماز پڑھ کے نکل جائیں گے, جلدی تھی کہتے ان کو, تو پیچھے سب بنا لی انہوں نے. ہو سکتا دعوت ہوں گی, رس زیادہ ہوں گا, تو وہ دعوت میں سے ادھر نماز صف نہیں ملیں گی تو گھر چھوڑ کے یہاں نہ بڑھاؤں گا. آپ لگا کہ یار دستر تو جب بھی بچ جاتا صف,
مغرب ہوتے لوگ پڑھ لیا 10 تک بیت جاتا تو پیچھے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا کیا جاہل, تو اتنا بھی نہیں سمجھا کہ تم ایسی صف نہیں بنا سکتے, تو کچھ نہیں, خاموش ہو گیا تھا کیونکہ غلطی ان کی, اور توڑا بھی دیا اس نے. تو دو, ایک تو یا تو دل میں کڑتے ہیں, دوسرا نماز توڑ دیتے. آپ کو کیا کرنا ہے, جب کوئی نمازی کے آگے سے جا فرماتے ہیں اس شخص کو وہ روک لیں گا. حدیث کے الفاظ کیا ہے دیکھیے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم. جب کوئی سترے کے طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو, اب امام کے آگے جو ہے وہ اس کا سترا ہو جاتا ہے, لیکن اگر میں اکیلا پڑھ رہا ہوں تو میرے آگے کوئی چیز ہے تو وہ میرا سترا ہے, اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے, مطلب وہ سترے کی لمٹ کے اندر سے, سجدہ گاہ کے اندر سے, تو آپ فرماتے آگے سے گزرنا چاہے تو اسے روک دے. اگر وہ رکنے سے انکار کرے تو لڑے. حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا لڑائی کرے, اس لیے کہ وہ شیطان ہے جو نمازی کے سامنے سے جا رہا ہے. جائز لڑائی ہے, کر سکتے ہیں آپ کہ روک لے, روک دینا ہے. نہ رکے تو دھکا دے, نہ رکے تو لڑائی کرے اس سے کہ میں جانے نہیں دوں گا تجھے یہاں سے. لڑائی مطلب آپ نماز میں اس کو دھکا دے سکتے ہیں, آپ اس کو مار سکتے کہ یہاں سے نہیں جانے دوں گا, باقی کہیں سے بھی جا. اس لیے آپ نے فرمایا اگر تم کو میں بتا دوں نمازی کے سامنے سے جانے کا گناہ کیا ہے, تم 40 تک انتظار کرو. راوی کہتے ہیں میں بھول گیا آپ نے 40 دن کہا یا 40 سال کا, میں بھول گیا, لیکن ہم 40 دن اور 40 سال کو بھی اگر چھوڑ دیں, 40 منٹ بھی لے لے تو بہت ہے. 40 منٹ رکے رہیں کم از کم, سمجھے, 40 تک رکے رہوں گے. راوی کہتے ہیں بھول گیا دن بولا یا سال بولا, مطلب نہیں جانا چاہیے, اور یہ جائز ہے روکنا. لیکن اگر چھوٹے بچے ہیں نماز میں سامنے جاتے نہیں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, حسن, حسین اور امامہ آپ کی جو نمازی تھی یہ نماز میں آ جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ کبھی کاندھے پر بیٹھ جاتے ہیں, کبھی گردن پہ دونوں طرف ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ سجدہ کیا, اتنا لمبا سجدہ اللہ کے رسول, کہ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے رسول کی وفات تو نہیں ہوگی. اور پھر میں نے سجدے میں سے صحابی کہتے سر اٹھایا, تو سر اٹھا کے دیکھا تو حسن اور حسین دونوں کاندھے پہ بیٹھے ہوئے, اللہ کے رسول سجدے میں ہیں اور دونوں نمازی آ کے سر پہ بیٹھ گئے, آپ کے کاندھے پہ پیر ڈال کے, ایک آگے گردن پہ اور ایک پیچھے گردن پہ, لیکن اتنی دیر سجدہ. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے دونوں کو نیچے اتار کر نماز پڑھائی. نماز کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک صاحب آ کر تھوڑا دیکھنے لگے, بچے دونوں گھورنے لگے کہ کیا تمہارے وجہ سے ہم کو لیٹ ہوتے. رسول نے دونوں کو جو ہے ایک مانڈی پہ ایک کو, اور دونوں کو بٹھایا اور کہا یہ سیدین ہیں, یہ دونوں ماسٹر ہے, یہ دونوں بڑے ہیں اس قوم کے, اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے. تو صحابی خاموش بیٹھ کے چلے گئے. اس سے کیا پتا چلا, بچے نماز میں سامنے آنے سے کچھ نہیں ہوتا, پیٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں, ہوتا ہے نا بچے بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے حدیث میں یہ بھی کہا الفاظ کہ بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہ رہے تھے, میں نے سوچا تھوڑی دیر بیٹھ کر مزہ لے لیں. ہوتا ہے نا بچوں کو گھوڑا بن جاؤ, چلو بیٹھ گئے. تو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول ایسا کرتے ہوں گے گھر میں بھی. اب جب نماز میں آئے تو بیٹھ گئے, تو کہا بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے تھے, تھوڑی دیر انتظار کر لو, بچے مزہ لے لیں. اس وجہ سے آپ نے سجدے کو لمبا کرا. اسی طرح ایک روایت میں آتا فرض نماز کے لیے نکلے, آپ کی نمازی امامہ آپ کو چھوڑ نہیں رہی تھی, آپ اس کو ہی گود میں لے کے نماز, گود میں وہ آپ سمجھ کی تھی, آپ نے اللہ اکبر کہا, وہ گود میں بیٹھی اور آپ نے قیام کی. اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا, نمازی کو بازو رکھا اور رکوع کیا. پھر آپ نے دونوں سجدے کیے. جب آپ سجدے سے اٹھے تو پھر وہ چپک گیا, تو آپ نے اسے گود میں لیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی. یہ جائز حرکت. یہ بات کس کے لیے لاگو ہوئی معلوم آج کے دور میں, ماں اکیلی ہے گھر میں, بچوں کو اکیلا آپ چھوڑ نہیں سکتے. یاد رکھیے, آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے, وہ چھری ہاتھ میں لے لیں گے, جا وہ ڈسٹ بن کے اندر کچھ کر دے گا, بھری ہوئی پانی کی ٹاکی ہے, بکیٹ ہے پانی کی, اسے منہ ڈال دیا, واشنگ مشین چالو کر دیا, جا کر کچھ بھی کرتے ہیں بچے. تو ماں کیا کریں گی, چلو نماز پڑھنے کا, آؤ بڑا, گود میں لیا, اللہ ہو, بچہ گود میں. بہت سی عورتیں بولتے ہیں نماز کیسا پڑھنا, بچہ بہت ضدی ہے, سنتا نہیں ہے. نا سنت میں طریقہ, یہ فرض نماز آپ نہیں پڑھائی. اب ایک صاحب ایک دن بولنے لگے یہ نماز میں جو ہے جو لوگ بولتے بخاری پہ عمل کرنا اور اس پہ عمل کرنا, یہ ان کو بخار چڑھا ہوا ہے بخاری کا, بولے اور ایسا ہے ویسا ہے, جاؤ بولے بچوں گود میں لے کے نماز پڑھو, بولے جاؤ. اللہ کے رسول پڑھتے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے, جب بچے رہیں گے تو ہم پڑھیں گے نا گود میں لے کے. حدیث یہی سکھا رہی نا ہم کو. جیسا کہ میں گھر سے باہر نکلا, میری بیوی اسپتال میں ہے, میرا ایک چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ ہے, اور نماز کا بھی ٹائم ہو گیا, اب کیا کروں, نماز چھوڑوں یا پڑھوں؟ تو میں بچے کو لے کے پڑھوں گا, جا کے مسجد میں جاؤں گا اور لے کے پڑھوں گا گود میں. اب ہے میرے پاس جواز اس کا. خاموخواہ نہیں. حدیث میں کیا راستے جاتے تھے, بچوں کو اٹھا کے نماز میں پھر لے کے پڑھتے تھے, ضرورت کے تحت, سمپل. وہی صاحب ایک دن بیان دینے لگے حسن اور حسین کی فضیلت, کہ کہا یہ حسن اور حسین آ جاتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بیٹھتے تھے نماز میں, سامنے جاتے تھے, حسن کو لے کے نماز پڑھتے. میں نے کہا اب کیا ہوا, اب فضیلت بیان کرنے میں حسن, اب برابر وہ روایتوں کو بیان کرتے ہو. یس, اس سے تو مسائل نکل رہے ہیں. تو ایک انسان جو ہے نماز میں اگر بچے کو لینا ہو اور اس کی وجہ سے کوئی حرکت پڑھنے, جائز حرکت ہے. ایک ماں ہے اکیلی, بچہ ہے گھر میں, ایک بڑا ایک چھوٹا ہے, دونوں لڑ سکتے ہیں آپس میں, چلو بڑا بازو کھڑے کرو, چلو ادھر سے آؤ, چھوٹے کو آپ نے نماز نہیں چھوٹیں گے, یا پھر سامنے بٹھائیے, ہاتھ سے ہلنا نہیں. اگر آپ کو پتا ہے بچہ نہیں ہلتا تو ٹھیک,
اور بہت سی عورتیں پوچھتی ہیں ہم نماز کو کھڑے ہو گئے, بچہ پاس سے چلا گیا, اب رزق ہے, ڈر ہے, کھانا بن رہا ہے, فلاں ہے, کیا کرے؟ نماز کو توڑ دے. آپ انسانی جان سب سے اول ہے, نماز توڑ دے, بچے کو لائے اور گود میں لے کے پڑھے. آپ کو پتا ہے بھگ جا رہا, لیکن شروع کر دیا, اکیلی آپ گود میں لے کر پڑھے. سنت سے ثابت ہے یہ چیز. آپ کی نماز کی ایک بار ضد چھوڑ نہیں رہی تھی, آپ نے گود میں لے کر پڑھا. اسلام بہت آسان ہے, یہ سخت اور مشکل دین. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے فرائض کے لیے آپ کو زندگیوں کو داؤ پہ لگانا پڑے کہ آپ ٹرین میں نماز پڑھنا چاہ رہے, بچہ آپ کہیں بھی چل رہا, آپ ٹرین میں نماز نہیں توڑ سکتا, بچہ کہاں گیا وہ فکر بھی لگی, تو نماز تھوڑی ہو رہی ہے آپ کی. انسانی ذہن تو اپنے بچوں کی حفاظت میں, سامان کی حفاظت میں, سامان کو سامنے رکھ دیا, بچے کو بیچ میں لا کے بٹھا دیا اور پھر نماز شروع کی. بچہ بھی سامنے, سامان بھی آرام سے اطمینان سے نماز پڑھنا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جائز حرکتیں ہیں جو کر سکتے ہیں. تو آگے سے گزرنے والے کیا کرنا ہے؟ روکنا. نماز کی حالت میں موذی چیز آ گئی, نقصان دہ چیز, سانپ, بچھو یا کوئی ایسا کیڑا کاٹا جو نقصان دہ ہوتا ہے, تو آپ نے فرمایا اور کہا, حدیث کے الفاظ ہیں, آپ نے کہا کہ اسے فوراً قتل کر دو. حدیث کے الفاظ اس طرح, سنن ترمذی کی جو روایت ہے, آپ نے فرمایا نماز میں دو چیزیں, سانپ اور بچھو آ جائے تو اسے قتل کر دو, کیونکہ یہ خطرناک ہے. آپ نماز میں, آپ بعد میں بھی اگر ماریں گے اور چھپ گئے گھر میں جا کے, تو کتنے دن تکلیف ہوتی ہے آدمی کو, کہاں چلے گیا, بچوں کی جان کا ڈر, یہ ڈر, فوراً مار دو. آپ نے کہا نماز میں بھی آپ ان کو مار سکتے. جیسے آپ نماز کی حالت میں کوئی چیز بازو لے کے آپ کو لگتا ہے کہ شارٹ میں ختم ہو جائیں گا تو وہ کر دیجیے, لیکن سانپ ظاہر سی بات ہے ایسی چیز نہیں ہوتی, بچھو ہلو چلتا ہے, ظاہر سی آپ کو نماز توڑ بھی سکتے ہیں. آپ نماز توڑ دیجئے, اس کو ختم کیجئے, آ کر اپنی نماز کیجیے. ٹھیک, آپ سمجھے کہ حدیث سے فرمایا آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو بچھو نے آ کے کاٹ لیا, آپ نے کہا اللہ بچھو پر اخرب اس پہ لعنت کرے, اور آپ نے اس کو مار دیا. ٹھیک, اور فرمایا اگر کوئی سانپ کو نماز میں بھی پائے تو کیا کرے؟ قتل کرے, مار دے اس کو, اس لیے کہ یہ انسان. تو ایسا موذی چیزیں ہو سکتی ہے, کچھ آ جائے. کوئی اور بھی کیڑا کاٹا جو ہمارے علاقے میں بہت زہریلا ہوتا ہے, سانپ بچھو تو ایک دم عموماً جس کو کہیں گے دنیا بھر میں فیمس ہے یہ دونوں جانور نقصان کے لیے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی زہریلی مکڑی آ جائے, ہمارے پاس نہیں ہوتی, لیکن بہت سارے علاقوں میں, خلیج کے یا امریکہ میں, اس میں بڑی بڑی زہریلی مکڑیاں ہوتی ہیں جو کہ بالکل سانپ اور بچھو کے برابر ہی زہر رکھتی ہے اور اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے جان کے, تو وہاں بھی انسان توڑ سکتا ہے. مطلب ہے موذی چیز جو انسانی جان کو نقصان اٹھ کے آپ اس کو قتل کر سکتے. اسی طرح جو ہے اگر نماز کی حالت میں کوئی سلام کہے تو انسان ہتھیلی سے اس کا جواب بھی دے سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا, سنن ترمذی کی روایت ہے, آپ کو کسی نے سلام کیا اور آپ نے اس کو ہتھیلی سے جواب دیا. ٹھیک, تو نماز کے اندر کوئی سلام کر دے تو آپ اس کو ہتھیلی سے جواب بھی دے سکتے ہیں. اور یہ عمل بعد کے دور میں صحابہ سے بھی ملتا ہے کہ صحابہ اس طرح سے کوئی سلام کرتا تو اس کو جواب دیا کرتے, سیدھی ہتھیلی کو اٹھا کر نماز کی ہی حالت میں. یہ بہرحال جائز حرکتیں جو کی جا سکتی ہے, وہ تھی جو منع ہے اور وہ تھی جو نماز کو باطل کرتی ہے. تو آج تین باتیں ہم نے دیکھی, وہ اعمال, حرکت اور سکنات جو نماز میں درست نہیں, جائز نہیں, وہ عمل جو باطل کرتے ہیں, اور وہ عمل جس کو ہم سمجھتے ہیں غلط ہے وہ جائز ہے. اور وہ تمام باتیں کچھ نہ کچھ حد تک میں نے کوشش کی کہ جمع کر کے رکھوں. ہو سکتا ہے کچھ باتیں چوکی ہو تو سوال جواب کے سیشن میں آپ اس کو کمپلیٹ جو ہے اس میں سوال کر سکتے ہیں. اس بغیر سر ڈھاکے مطلب ٹوپی پہنے نماز پڑھنا سخت گناہ ہے, غلط ہے. تو بہرحال یہ سر ڈھانکنا یہ سنت ہے, یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں, یاد رکھیے, بات ذہن میں ہونا چاہیے. جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ دو فریق اس کو اتنا اشد لیتے ہیں, اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ اسلام کی حقیقی روح کو چھوڑ کر چند ظاہری چیزوں کو اور کلچرل امپیکٹ کو اتنا لیا گیا کہ کلچر اسلام بن گیا اور اسلام کلچر بن گیا. سمجھ رہا, مطلب ہمارے رسومات اسلام بن گئے اور حقیقت جو اسلام تھا وہ کسی زمانے کی چیز بن گئی کہ کوئی کرتا تھا, یہاں یہ نہیں چلتا. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ افراط و تفریط کے ہم شکار ہیں ٹوپی کے معاملے میں, جس میں ایک فریق کا یہ دعویٰ ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس حد تک بھی چلے گئے کہ ایک مسجد میں ایک چارٹ لگا ہوا تھا, اس چارٹ پہ یہ لکھا ہوا تھا, آپ تعجب کریں گے, جس سے میں نے بھی تعجب کیا. امام صاحب سے پوچھا تو بھاگ گئے وہاں سے نماز پڑھاتے ہوئے, میری بات کا جواب نہ دیا. میں نے وہاں لکھا تھا ٹوپی کچھ حالت میں نماز میں نہ پہننا کفر تک لے جاتا ہے. ٹوپی کچھ حالت میں نماز میں نہ پہننا کفر تک لے جاتا. تو مجھے بڑا تعجب ہوا. تو میں نے ان سے جا کے پوچھا اگر ٹوپی کچھ حالت میں نماز میں نہ پہننا کفر تک لے جاتا ہے تو نماز کو بغیر داڑھی کے پڑھنا کہاں تک لے جاتا ہے؟ بھاگے ہوئے نماز کے بعد جواب نہیں دیا میرا. مطلب امیزنگ سچویشن. کفر مطلب آپ سمجھ رہے آپ کس چیز پہ کہہ رہے, تو دونوں فریق نے افراد و تفریق کے شکار ہو گئے. مطلب ایک وہ لمٹس پر چلے گئے کہ کفر ٹوپی نہ پہنے تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, الحمدللہ آج وہ ماحول نہیں ہے, لیکن آج بھی گاؤں میں ایسا ماحول میں نے دیکھا ہے. لوگ مسجد جاتے ہیں, ٹوپی اگر نہیں ہے ان کے پاس اور وہاں مسجد کی ٹوپی نہیں ہے تو نماز چل رہی ہے اور مسجد سے چلے جاتے ہیں. اب ان سے پوچھے کیوں, وہ ٹوپی نہیں ہے تو دوسرا بھی ٹھیک ہے پھر چل جاؤ. تو ٹوپی اتنا ضروری ہو گیا کہ نماز نہیں ہو رہی ہے, کفر تک چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک طرف یہ بھی جو ہے افراط اور تفریط کے شکار ہے کہ ہم بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے تو پوری مسجد بغیر ٹوپی کی, یہ بھی درست نہیں. اس لیے کہ اخلاق نبوی میں سے یہ چیز شامل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی سر ڈھکتے تھے, ہمیشہ.
نماز روزہ زکوٰۃ بیٹھتے چلتے پھرتے بازاروں میں کھیت میں کھلیان میں کام ہمیشہ ڈھکتے. اور صحابہ اور سلف صالحین کی یہ طریقہ رہا ان کا کہ جو شخص سر نہیں ڈھکتا تھا اس کو اپنا تلامی اسٹوڈنٹ قبول نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ سر ڈھانکنا یہ بڑی اہم چیز. اب بہت سارے لوگ آتے ہیں نہیں ہر کلچر کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے ٹوپی کلچر ہے، بولے سر ڈھانکنا آپ کے زمانے کلچر تھا. میں نے کہا یہ بات آپ نے میرے سامنے بولی، کسی اور کے سامنے میں بولی ہے. پھر تو کل آپ بولیں گے داڑھی بھی کلچر تھا عربوں کا. پھر آپ بعد میں بولیں گے لباس بھی عربوں کا کلچر تھا کہ ٹخنے سے اونچا پہنتے تھے. پھر آپ یہ بھی بولیں گے تو ہر چیز پھر کلچر میں چلے جائیں گے. آپ سن کی سنتیں پوری کلچر میں نکل جائیں گے. ویسا نہیں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کیا وہ عین سنت ہے اور قیامت تک کے لیے اس کا مقام وہی رہے گا، چاہے وہ عربوں کا کلچر تھا یا نہیں تھا. کچھ چیزیں آپ نے بالکل کلچر کے مطابق جو عربوں میں طریقہ تھا کچھ کو نہیں کیا. آپ نے حج کے لیے شروعات کی وہیں سے میقات باندھی جہاں سے عرب باندھتے تھے دور جہالت میں. لیکن آپ نے حالانکہ وہ کلچرل پارٹ تھا ان کا لیا چونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے صحیح تھا. آپ نے لیکن حج میں کپڑے نہیں اتارے جو کہ عرب ننگے ہو کے کرتے چونکہ وہ اسلامک تھا. سمجھے آپ؟ تو آپ کیا بولیں گے نہیں وہاں سے نکلنا کلچر نہیں، اب سنت ہے وہیں سے حج کو آپ نکلیں گے وہی اس کی میقات ہوں گی. اس سے پہلے یا اس کے بعد میں آپ کریں گے تو حج برابر نہیں ہوگا. اللہ احرام باندھ کے آپ کو میقات سے پہلے جانا ہے نا، غسل لے کے وہ کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اشد دونوں فریق ایک دم شدت اختیار. ایک تو کفر اور نمازی نہیں ہوتی، اور دوسرے یہ کہ ہمیشہ نہیں پہنتے پہننا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں ہندوستانی ماحول کو آپ ذہن میں رکھیے. اور ایک دائی بہت سینسیبل ہوتا ہے اور عقل سے کام لیتا ہے اور اپنے فائدے کا کام کرتا ہے ہمیشہ دنیا کے لیے اور آخرت ہے نا. تو دیکھیے ایک شخص ہے جس کو میں اتنی ساری باتیں جو درس میں نے اب تک لیا یہی لباس میں صرف ٹوپی اتار کے بیان کروں تو میری درس کا سٹارٹ ہوں گی ایسا الحمدللہ رب العالمین. جاہل ٹوپی نہیں اس کو کیا سکھائیں گا دین میرے کو. ختم ہو گئی بات. اب میری دعوت کیسے پہنچاؤں گا میں کتاب و سنت؟ ضروری نہیں درس میں ٹوپی ضروری نہیں، کیسے پہنچاؤں گا. لیکن اگر وہی بات لباس وہی میرا جیسا ہے. اب میں نے ٹوپی پہ اب میں بتا رہا ہوں کپڑے کا تھوڑا ہے لیکن پھر بھی اچھا بولے تو ٹوپی کوٹنگ ہے وہ جس کی وجہ سے اگر کتاب و سنت اس کے لیے کڑوی دوا ہے تو یہ میٹھی کوٹنگ ہے جس سے کتاب و سنت کو نگل لیتے. تو اگر وہ بولے یہ نہیں چلتی میرے کو بڑی ہونا سخت والی تو میں وہ بھی پہننے کو تیار ہوں. کیک کے جیسے رہتی ہے نا ایک دم کڑک سخت، میں کچھ بھی پہننے کو تیار ہوں. اگر کوئی بات میری ٹوپی کی وجہ سے سمجھ میں آتی ہے اور کوئی کتاب اور سنت کی بات ٹوپی کی وجہ سے کوئی انسان کوئی بات میری بول کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی، سمجھے آپ، اس سے اچھی کوئی بات نہیں. تو پھر اگر ہم لوگ بھی ایسی ضد اختیار کر لیں کہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے، لیکن وہ بولتا تم ٹوپی نہیں پہنتے، مسئلہ صرف تمہاری ٹوپی کا ہے اور کچھ. تو لے بھیا ایک نہیں دو پہن کے آتا، تین پہن کے آتا، دو ایکسٹرا لگا کے آتا، ٹوپی سے ہی ہے کیا مسئلہ؟ تو لے کر لیتا. اس لیے کہ میں وہ ہوں ایک دائی ہوں اور دائی جانتا ہے اپنا کام کیسا. اس میں کوئی حرمت نہیں، کوئی حرام چیز، کوئی مکروہ کام نہیں کرے، کوئی غلط کام نہیں کرے. یاد رکھیں ایک دم یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سر ڈھانکنا ہے آپ تو میں کچھ غلط نہیں. لیکن اگر اس سے میری بات پہنچ جاتی ہے لوگوں تک تو اس سے بڑی خوشی بھی نہیں ہو سکتی کہ کسی نے میری ٹوپی کی وجہ سے کتاب و سنت کی بات مان لی. ہوتا ہے نہیں ہمارے پاس. تو میں کہہ رہا ہوں ہم بھی ضد نہ کریں. وہ ایک طرف بھاگے حد سے آگے تو ہم ایک طرف بھاگ رہے حد کے ادھر. ایسا نہیں ہونا. تم ٹوپی پہن رہے تو ہم نہیں پہنیں گے، تم ایسا کرتے تو ہم نہیں کریں. اور کچھ لوگوں نے ایک اصول بنا لیا جو وہ لوگ کرتے نا وہ اپن اس کے خلاف کرنا بولے، وہ سنت کے خلاف کرتے یہ سنت ہے بولے. ایسا کوئی اصول نہیں. تو لہٰذا ٹوپی سر ڈھکنا یہ جو آپ کی سنت ہے. اب وہ ٹوپی سے آپ عین سنت اگر کوئی کہے کیا ہے تو ٹوپی پر امامہ باندھنا، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. تو ٹوپی آپ لگا سکتے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کیا ٹوپی نہیں تو نماز نہیں ہوتی؟ تو نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ٹوپی کے بغیر نماز درست ہے، انشاءاللہ اس سے کوئی کمی نہیں آتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر ٹوپی پہننے سے آپ کے عمل کو وہ تصدیق کرے کہ نماز کا طریقہ الگ ہے کیا ہے اس سے پوچھتا ہوں، لیکن ٹوپی کی وجہ سے بولتے نہیں ٹوپی نہیں پہنا تو پوچھنے کا ہی نہیں اس سے آگے تو آپ کی دعوت بھی رک جا رہی ہے. تو میں کہتا ہوں پھر تو آپ ضرور پہنیں، اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو لہٰذا نماز کا لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں. ایک سوال کیا ہے نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ ایک اچھا سوال کیا ہے. اس معاملے میں بہت سارے لوگ اور خاص طور سے چٹھی میں تو خواتین کی طرف سے ان کے حساب سے اس کا جواب دوں گا اور مردوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ جو جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، بہت سارے لوگ جو بیمار ہوتے گھر میں ہوتے تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے پھر اذان کا اور وہ جماعت کا شروع ہونے کا پتہ چل گیا تو پڑھ سکتے ہیں. ورنہ بس یہ بھی ہوتا ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوئی تو لوگ انتظار کرتے ہیں نماز کا. بہت ساری عورتیں کہتی ہیں عصر کے بعد مطلب ہم سونا چاہتے ہیں لیکن عصر 5:30 بجے اذان ہوتی ہے 5:15 پھر ہم نماز پڑھتے ہیں. مغرب 6 6:15 کو جاتی ہے. تو اگر عصر کا وقت معلوم ہو جائے ان کو تو کتنا اچھا ہوگا. اول وقت معلوم ہو گیا کیونکہ عورت کے لیے جو گھر میں نماز پڑھ رہی، بیمار جو گھر میں، اس کے لیے وقت ہونا ضروری ہے، اذان ہونا ضروری نہیں. تو آئیے انہوں نے سوال کیا کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، وہ رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلتا ہے شروع ہو گیا تو آپ نماز پڑھ سکتے. اذان اس کے لیے جو مسجد جا کے نماز پڑھا جماعت سے، بیمار، مسافر، اسی طرح عورت جو گھر میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے صرف وقت ہونا شرط ہے، اذان نہیں. تو اب کیا کرنا ہے، وقت کب شروع ہوتا؟ تو دیکھیے فجر کا وقت جو ہے وہ سحر کے وقت کے بعد چالو ہو جاتا ہے. سحر کے وقت کے فوراً بعد فجر کے وقت چالو ہو کے اذان ہو سکتی ہے اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ٹرین میں ہیں تب کام آئیں گا آپ کو. ٹرین میں تب کوئی جماعت نہیں، کچھ نہیں، آپ اکیلے ہیں.
اب آپ کو پتا ہے کہ فجر کا وقت کیا ہے، جہاں آپ لوکیشن میں بہت آسانی سے اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ میں معلوم کر سکتے ہیں. کسی سے پوچھیے، نان مسلم ہوں گا تو آپ بول سکتے ہیں، قبلے کا ڈائریکشن بھی دے دیں گے آپ کو، ٹائم بھی بہت آسانی نیٹ سے آپ کر سکتے ہیں. بہرحال آپ نے وہ کیا اور ان سے پوچھ لیا، آپ کو پتا ہے کہ 5:30 بجے ہو جاتا ہے، تو آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں کہ بعد جماعت 6 بجے کھڑے ہوتی ہے اورنگ آباد میں، 5:30 بجے ہو رہا ہے، آپ اس مسافت میں آپ اپنی نماز بنا سکتے ہیں. مریض ہے، مریض کو بھی اذان کی ضرورت نہیں، عورت ہے. تو شروع کب ہوتا ہے؟ سحر کا وقت ختم ہوا، فجر کا وقت چالو ہوگا. تو کب تک ہوتا ہے؟ سورج نکلنے تک. تو اول وقت سحر کے بعد سے شروع ہوتا ہے، آخر وقت سورج نکلنے کے پہلے تک، سن رائز سے پہلے تک. اور اگر سورج نکلنا چالو تو پھر نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیے. جب ڈوبنا چالو ہوگا تو نماز نہیں ہوتی، جب تک کہ پورا نکل نہ جائے یا پورا ڈوب نہ جائے. ہو گیا. ظہر کا وقت کب چالو ہوتا ہے؟ اول ظہر کا اول وقت چالو ہوتا ہے سورج جب سینٹر میں آ جائے، اس کو بولتے ہیں زوال. سینٹر سے وہ مغرب ڈوبنے کی طرف چلا جائے، سینٹر سے مغرب ڈوبنے کی طرف چلا جائے. سمجھ رہے بات کو؟ تو شروع ہو گیا ظہر کا اول وقت. سینٹر سے ہٹ گیا، زوال سے ہٹ گیا اور مغرب ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے. اب ڈوبنے کی سمت میں تھوڑا بھی ہٹ گیا تو یہ چالو ہو گیا اول وقت. کس کا؟ ظہر کا. اذانیں ہو سکتا ہے 1 بجے ہوتی ہوں گی، 1:15 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے، لیکن اول وقت شروع ہو گیا، جو کہ سردیوں کے اندر 11:40 سے شروع ہوتا ہے اور گرمیوں کے اندر ہائیسٹ جو ہے 12:30 12:35 تک جاتا ہے. ہر علاقے کا الگ ہوتا ہے، میں اورنگ آباد کے اعتبار سے جنرل بات کر رہا ہوں. آپ ٹائم ٹیبل لے لیں، اس میں آپ کو سب مل جائیں گے. ہو گیا. ایک عصر کا وقت کب چالو ہو جاتا ہے؟ عصر کا وقت چالو کب ہوتا ہے؟ مطلب ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے تب. عصر کا وقت چالو ہوتا ہے جب سورج جو ہے اتنا ڈھل جائے مغرب کی طرف کہ چیزوں کا سایہ اس کی اصل لینس سے زیادہ ہو جائے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ ایک پین رکھ دیجئے، پین کی ہائٹ ہے 6 انچ، 4 انچ، 5 انچ. اب آپ دیکھیے سایہ کتنا ہے. اگر سایہ 5 انچ کا ہے تو عصر کا وقت نہیں ہوا. ابھی 5 سے زیادہ ہوا، ایک لائن ماری، پین کو آڑا ڈالی تو آپ کو پتا ہے آگے آ گیا سایہ، مطلب عصر کا وقت چالو ہو گیا. بہت آسان ہے، اس میں تکلیف. عصر کا اول وقت چالو ہوتا ہے سورج اتنا مغرب کی طرف چلا جائے کہ چیزوں کا سایہ اس کی اصل سے بڑھ جائے، تھوڑا سا بڑھ جائے. یہ ہوا عصر کا اول وقت، مطلب ظہر کا آخری وقت. مل گیا. عصر کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ سورج ڈوبنے تک. سورج ڈوبنا چالو ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی جب تک سورج ڈوب نہ جائے. یاد رکھیں، نکلتے اور ڈوبتے وقت نماز نہیں ہوتی، اور زوال بیچ میں جب ذرا. اب یہ ٹائم چلے گا آپ کا سورج ڈوبنے. مغرب کا اول وقت کب ہوتا ہے؟ سورج جو ہی اندر چلا جاتا ہے تو سحر کا افطار کا وقت بھی ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت بھی ہو جاتا ہے. یہ مغرب کا اول وقت. اب مغرب کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ تو مغرب کا وقت یاد رکھیں شفق جب تک ہوتی ہے، ہورائزن جو ہوتا ہے نا، جب زمین آسمان ملتے ہوئے دکھتے ہیں، وہاں جب سورج ڈوب جاتا ہے ایک ٹوائلائٹ جیسا ہوتا ہے، ہلکی ہلکی روشنی، لال شفق بولتے ہیں اردو میں. جب تک وہ ہوتی ہے تب تک ہوتا ہے، جو گویا تقریباً ہندوستان کے علاقوں میں 30 سے 45 منٹ تک جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس لیے یہاں مغرب کو فوراً کھڑے کر دیتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے. کچھ علاقوں میں 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹے تک ہوتا ہے وہ ٹائم. ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہوتا ہے وہ ٹائم. تو یہ ہوا ٹائم. عشاء کا وقت کب چالو ہوتا ہے؟ تو عشاء کا وقت جو ہے، اب چونکہ عشاء کے وقت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ٹائم معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب سورج ڈوب گیا ہے، اب وہ اندازہ سورج سے نہیں گیس کر سکتے آپ. تو مغرب ہونے کے بعد ایک عام صورت میں ہم جس علاقوں میں رہتے ہیں، ہر علاقے والے کو ٹائم ٹیبل دیکھنا چاہیے. عام اعتبار سے 1 گھنٹہ 20 منٹ سے زائد کے بعد عشاء کا وقت چالو ہو جاتا ہے. اور کبھی 1:10 ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 10 منٹ، 1:20، لیکن اتنے میں عشاء کا وقت اس کے بعد پھر آپ کا چالو ہے. جیسا کہ آج کل عشاء کا وقت چالو ہو رہا ہے 8:30. مغرب ہو رہی ہے 7:11. تو 8:30 عشاء کا وقت چالو ہو رہا ہے، جو کہ تقریباً کم و بیش جو ہے یہ 8-10 1 گھنٹہ 20 منٹ کے قریب دیکھی جا رہا ہے یہ دنوں. اور سردی کے اندر 1 گھنٹہ 10 منٹ تک ہو جائیں، کم ہوتا ہے. ٹھیک، تو آپ اس سے اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ یہ عشاء کا ٹائم. ہمارے علاقے میں مختلف علاقوں میں اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ میں آپ دیکھ لے سکتے ہیں کہ اس کے اندر عشاء کا وقت کا بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گا. آپ سیٹ کیجیے، مل گیا. تو یہ ہوا شروع کا ٹائم، اور ہر نماز کا آخری وقت اس نماز کا اول وقت ہوتا ہے. تو اب آپ کو اذان کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں. جو لوگ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیمار، مسافر اور عورتیں، اذان کی لکتیا بہت سی بار دیکھیے عورتیں یہ دنوں میں عصر کے لیے رک رہی ہے 5:15 بجے، جبکہ عورتوں کو جماعت سے نماز نہیں پڑھنا ہے. اور عصر ان دنوں کے اندر تقریباً 3:54 یا 3:50. آپ دیکھیے پھر بھی ٹائم ایگزیکٹلی، میں چونکہ آج کا نہیں جانتا ہوں کیا ٹائم تھا، لیکن آپ دیکھیے ٹائم ٹیبل میں. تو آپ دیکھیے ماشاءاللہ اگر یہ ٹائم عصر پڑھ لیتی ہیں، وہ 4 بجے فری ہو جاتی ہیں. 4 بجے سے لے کر 7:15 تک ٹائم ہے ان کے پاس، تو آرام بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. آپ 5:15 تک رکیں گے کیونکہ ان کو جماعت نہیں ہے نا. جماعت سے جو پڑھ رہے تو پھر تو اذان کا انتظار ہے، پھر جماعت کو جانا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مسافر، بیمار اور عورتوں کے لیے چونکہ یہ نہیں ہے، تو وہ نماز کے اول وقت ہوتے ہی اذان ہو نہ ہو وہ اپنی نماز شروع کر دے سکتے. اس لیے کہ اذان مسجد کے لیے اور جماعت سے نماز کے لیے. اور جس علاقوں میں اذان اول وقت میں ہوتی ہے تو پھر ان کو اذان کا انتظار، جیسا سعودی عرب میں آپ جائیں گے تو اول وقت اذان ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو میں کہوں گا اذان کے مطابق نماز پڑھیے. لیکن ہندوستان میں اول وقت میں نہیں، تو لہٰذا یہاں اکثر جگہ اول کے بعد دوسرا پہر یا تیسرا، مطلب اس کا ٹائم کا جو آخری سلاٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا پھر ہم جو ہے اذان نہیں بلکہ ٹائم ٹیبل دیکھیں، وقت ہو گیا، یہ آپ نماز جو